شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں اس حدیث کو لکھا ہے. پھر مجھے وہ شیعہ دکھا جو انکار کرے. جو میرے ہم عقیدہ ہیں ان کی ضمانت میں لیتا ہوں. باقیوں کے پھر تم نے لینا. سر اٹھاؤ. پوچھا گیا تھا صادق آل محمد سے توحید کیا ہے؟ فرما هو عز وجل مثبت موجود لا مبطل معدوم. فرما وہ اللہ مثبت ہے، ثابت ہونے کا محتاج نہیں، ثابت شدہ ہے. توحید کے پجاریوں اور توحید سنو، اس کی زبانی سنو جو توحید سکھانے آیا. اللہ اکبر. فرماتے وہ مثبت ہے، اسے ثبوتوں کی محتاجی نہیں ہے، وہ ثابت شدہ ہے. موجود ہو، وہ موجود ہے. لا مبطل ہو، اس کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں. پتہ نہیں صادق آل محمد یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں. شاید اسے پتا تھا کسی زمانے میں میری جد کو باطل کہا جائے گا. مولا نے پہلے ہی باطل سے رشتہ توڑ دیا. ہاں وہ معدوم نہیں ہے. لہو عز وجل نعوت وصفات فالصفات له واسماؤها جاریۃ علی المخلوقین مثل السمیع والبصیر والرؤوف والرحیم واشباہ ذالک. کہتے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی صفتیں ہیں. تعریف اس کے لیے ہے لیکن اس کے نام مخلوق پر بھی جاری ہے. اسماء تو یار سمجھ ہی گئے ہوں گے، اسم کی جمع ہے اسماء. اس کے اسماء جو ہیں وہ مخلوق پر جاری ہے. اور آگے سید بھائی مولا نے مثال بھی دے دی. فرمایا جیسا کہ سمیع اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، جیسا کہ بصیر اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، جیسے کہ رؤوف اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے، جیسا کہ رحیم اللہ بھی ہے بندہ بھی ہے. واشباہ ذالک. اور ایسے جو نام ہیں وہ مخلوق پر بھی جاری ہیں. تجھ پہ اللہ کے نام جاری ہو جائے شرک نہیں، عباس پہ جاری نہیں ہو سکتے. ہم سے پہلی مجلس سے آج میں بنیاد میں بھر رہا ہوں اور اسی پہ پھر آگے 4 مجالس کی عمارت کھڑی ہوگی. علی کو اللہ کہتا ہے غزن پر. دانت پھنس گئے میرے اس کی تردید کرتے کرتے. نہیں پھر ثابت یہی ہوتا ہے جب میرے دلائل کا پہاڑ نہیں اٹھایا جا سکتا پھر یہی فتویٰ لگتا ہے. علی کو اللہ کہتا ہے. خدا کی صفتوں کے مظہر ہو جانے کا نام اللہ نہیں ہوتا. نہیں میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. میں نام لیتا ہوں کچھ، آگے بتانا یہ کون ہے. اسرائیل فرشتہ تو ہے، میں نے بھی فرشتہ ہی کہا ہے. کرتا کیا ہے؟ روح قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں یاد تھا کہ وہ یہ جنگل میں تو تمہارے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ اسرائیل اللہ کے اسم القابض کا مظہر ہے.
اب اللہ کے نام کا مظہر بھی ہے تو کیسے اللہ کہہ دوں؟ میکائیل کیا کرتا ہے؟ رزق مانگتا ہے، اللہ ہے، اللہ کے اسم الباسط کا مظہر ہے۔ اسرافیل اللہ کے اسم المحیی کا مظہر ہے۔ ایک آدمی سور میں پھونک مارے گا پوری اولاد آدم زندہ ہو جائے گی۔ فرشتے اللہ کی صفتوں کے مظہر ہو کر اللہ نہیں ہے۔ علی کے لیے کون سی علی ہے بھیا؟ صفات کا مظہر ہونا اور بات ہے، کسی کا عکس ہونا ملک اور آواجی اور شے ہے۔ میں شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، جو شیشے میں نظر آ رہا ہے وہ غضنفر نہیں ہے۔ کوئی عالم، کوئی فقیر، کوئی مجتہد، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر یہ نہیں کہہ سکے گا جو شیشے میں ہے وہ غضنفر ہے، کہے گا یہ غضنفر کا عکس ہے، کیونکہ غضنفر ایک ہے دو نہیں ہے۔ اب چونکہ عکس میرا ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں گا میرا عکس بھی اٹھائے گا، میں پاؤں اٹھاؤں گا میرا عکس بھی اٹھائے گا، میں بولوں گا میرا عکس بھی بولے گا، میں چل پڑوں گا میرا عکس بھی چل پڑے گا۔ یعنی کام بھی میرے والے کر رہا ہے، میں بھی نہیں ہے وہ۔ آخری والے چونکہ میرا عکس ہے، جو میں کرتا ہوں وہی کرتا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کہتا ہے، مگر وہ غضنفر نہیں ہے۔ تو یہی کوئی تو میں سمجھاتا پھرتا ہوں اپنی بھولی قوم کو، جو جلی کرتا ہے علی کرتا ہے، جو جلی کہتا ہے علی کہتا ہے، مگر اللہ نہیں ہے۔ اور پھر عباس کا تو یہ مقدر ہے کہ وہ 15 کا عکس ہے۔ کیوں؟ تو بھی اس منزل میں شریک ہو سکتا ہے اپنی دوڑ کے مطابق۔ کوئی 2 میل دوڑ سکتا ہے تو پہلے فرلانگ میں ہاتھ کے گر پڑتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، منزل کا جرم نہیں، درجے کو سیروار نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ عباس نے یہ پایا ہے حسین کے عشق سے، تو بھی حسین میں فنا ہو جا، حصے دار بن جا۔ جتنا جتنا تو فنا ہوتا جائے گا اتنا اتنا حصہ میں دیکھ سکتے، کیونکہ حسین کا کرم عمومی ہے، خصوصی نہیں اور محدود نہیں، چونکہ لا حد کا عاشق ہے حسین۔ جو حسین سے عشق کرتا ہے لاہور والوں وہ بھی محدود نہیں رہتا۔